السلام علیکم ریڈر، تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ تو اس سے پہلے جو بھی ایپیسوڈز گزری ہیں آپ اس کو پڑھ کے سن کے اب اس مقام پہ ہوں گے کہ جلدی سے جلدی بس نیکسٹ ایپیسوڈ آ جائے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ جو ناول ہے من یارم یہ پسند آیا ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں۔ میں ہوں آپ سب کی پیاری ناول کی دیوانی سدرا۔ تو چلتے ہیں آج کے ناول کی جانب۔ خود کو محفوظ پا کر سلویٰ شاہ نے سکون کی سانس لی، مگر اپنے چہرے کے بے حد نزدیک آگ سی تپش لیے سانسوں اور گمبھیر لہجے میں کی گئی سرگوشی کو پٹ سے آنکھیں کھولیں۔ سلویٰ کی آنکھوں کھولنے پر ارمغان خان کی آنکھوں سے زوردار تاثم ہوا۔ گرے گہری آنکھیں حیرت سے کھلی ہوئی تھیں، کھڑی ستون ناک میں ڈائمنڈ کی نوز پن جگمگا رہی تھی۔ گلابی بھرے بھرے ہونٹ سیٹی کی شیپ میں حیرت سے کھلے ہوئے تھے۔ نارنجی دوپٹے کے ہالے میں دمکتے خوبصورت چہرے پر سورج کی کرنیں اسے مزید دلکش بنا رہی تھیں۔ بنا پلک جھپکائے ماہویت سے سلویٰ شاہ کے نقوش کو اپنی آنکھوں کے رستے دل میں اتارتا ارمغان خان سب کچھ فراموش کر چکا تھا۔ چھوڑے خان، میرا بازو چھوڑے ورنہ میں آپ کا سر پھاڑ دوں گی۔ وہ کب سے اس شخص کی سخت گرفت سے خود کو چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، مگر وہ تو بے حس و حرکت ٹکٹکی باندھے سلویٰ شاہ کے چہرے میں کھویا ہوا تھا۔ سلویٰ نے ایک نظر بت بنے ارمغان خان کو دیکھا اور ایک نظر ارد گرد دیکھا، کسی کو وہاں موجود نہ پا کر آگے کو جھک کر پوری شدت سے اپنے دانت ارمغان خان کی دائیں بازو میں گاڑ دیے۔ تکلیف کی شدت سے ارمغان خان کے گرد چھایا فانوس خیز طلسم ٹوٹا۔ ہڑبڑا کر سامنے دیکھا تو سلویٰ شاہ نہیں تھی۔ سامنے سے ہوتی نظر اپنے بازو پہ آئی تو آنکھوں میں چمک دوڑ گئی۔ سلویٰ شاہ پوری شدت سے ارمغان خان کے بازو میں اپنے دانت گاڑنے میں مصروف تھی۔ دیکھو شہزادی، یہ مت کرو، میں کھسکا ہوا بندہ ہوں۔ اس بات کو اپنے انداز میں لے گیا تو پھر تمہارے لیے ہی مشکل ہوگی۔ تم پہلی ہی ملاقات میں ایسی پیار بڑی نشانیاں دو گی تو پھر مجھ پہ فرض ہو جائے گا زندگی بھر ان نشانیوں کو اپنے انداز میں تمہیں واپس لوٹانا۔ ہونٹ کا کنارہ دانتوں تلے دبا کر سنجیدہ لہجے میں کہا تو سلویٰ شاہ ایک ہی جھٹکے میں پیچھے ہوئی۔ حیرت کی زیادتی سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑے اس نمونہ نما انسان کو دیکھا۔ پیچھے مجھے گزرنا ہے، اپنے چہرے پر حت الامکان ضبط کر کے سنجیدہ لہجے میں کہا تو ارمغان نے اپنے دونوں ہاتھ دائیں بائیں پھیلائے۔ گزر جائیں شہزادی، یہ گاؤں بھی آپ کا اور یہ بندہ بھی آج سے آپ کا، شوخ لہجے میں کہتے آخر میں منہ میں بڑبڑا کر کہا تو سلویٰ شاہ کی خونخوار نظروں کو دیکھ اپنے ہاتھ نیچے کیے۔ آپ جائیں، مگر کوشش کریں کہ آئندہ اس وقت ان تنگ گلیوں میں نہ آئیں، آپ کی اور میری بھلائی اسی میں ہے۔ رستے سے ہٹتے سرد سٹاپ لہجے میں کہا تو سلویٰ نے ناسمجھی سے ارمغان کے چہرے کو دیکھا اور پھر سر جھٹک کر قدم آگے بڑھائے۔ یہ رستہ اسکول سے ہو کر ان گلیوں سے گزرتا تھا اور بہت سی آوارہ لڑکے لڑکیوں کے اسکول سے چھٹی کے وقت یہاں کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر ہر آتی جاتی لڑکی کو تنگ کرتے تھے، جس پر ارمغان خان کافی بار ان کی کٹ بھی لگا چکا تھا۔ حتیٰ کہ بہرام شاہ نے اسکول کے باہر گارڈ تعینات کیے ہوئے تھے اور اسکول کے رول میں شامل کیا گیا تھا کہ جب تک بچی کو اس کے والد یا والدہ یا پھر اس کا بھائی لینے نہ آئے اسے واپس نہ جانے دیا جائے۔ مگر پھر بھی کبھی ایسا ہوتا کہ کسی لڑکی کو اکیلے واپس آنا پڑتا تو یہ لڑکے اسے تنگ کرتے، اس لیے ارمغان خان نے سلویٰ شاہ کو اس جانب آنے سے روکا۔ ارمغان خان چھوٹے چھوٹے قدم لیتا فاصلے سے دور جاتی سلویٰ شاہ کے پیچھے آ رہا تھا، مگر سلویٰ شاہ کو حویلی کی گاڑی میں بیٹھتے دیکھ اپنی جگہ رک گیا۔ یہ حوریہ نہیں ہے، مطلب یہ بہرام شاہ کی بہن سلویٰ شاہ ہے۔ لو جی سالے صاحب تو میرا قیمہ بنا دیں گے۔ قیمے سے یاد آیا، چپلی کباب کھائے کافی دن ہو گئے ہیں، شکر ہے ابھی دل سینے میں ہی ہے، اس شہزادی کے قدموں میں نہیں رکھ دیا ورنہ معاملہ بگڑ جاتا۔ کندھے اچکا کر سر جھٹکتے قدم واپسی کی جانب بڑھائے، مگر ہر اٹھاتے قدم پر ارمغان خان کا دل سینے میں سر پٹک رہا تھا۔ روح میں بے چینی سی گھل گئی تھی، کیونکہ دل نہ سہی ارمغان خود کو وہیں کہیں بہت پیچھے سلویٰ شاہ کے آگے ہار آیا تھا۔ اف، پاگل شخص تھا، میں نے بھی کیسے جنگلیوں کی طرح اسے کاٹ دیا، کہیں زیادہ گہرا زخم نہ ہوا ہو، مگر وہ خان تھا، خدا کرے وہ خان ہم سے نہ ہو۔ پہلے والوں کا نیا تو
پار لگ نہیں رہی کہیں میری بھی۔ اف یا میرے اللہ، میں کیا سوچ رہی ہوں۔ گاڑی میں بیٹھے مسلسل خود سے باتیں کرتے، اپنی ہی سوچوں پہ خود کو ملامت کرتے، ایک نظر پلٹ کر پیچھے دیکھا، مگر ارمغان خان تو کہیں بہت پیچھے چھوٹ چکا تھا، اتنی دور جہاں نہ سلویٰ شاہ کی نظر جا سکتی تھی اور نہ ہی سوچ۔ دل پہ عجیب سی کیفیت طاری ہونے لگی۔ نظریں مایوسی سے پلٹ کر اپنے ہاتھوں پہ آن ٹکی۔ اپنے وجود سے اٹھتی ڈارک پرفیوم کی محصور کن خوشبو کو محسوس کر کے سلویٰ شاہ کے ہونٹوں پر آسودہ سی مسکراہٹ رینگ گئی۔ مجھے یقین ہے وہ خان حویلی سے نہیں ہوگا۔ اگر وہ خان حویلی سے ہوتا تو یہاں ان تنگ گلیوں میں کیا کر رہا تھا؟ یہ تو ان امیرزادے خانزادوں کی شان کے خلاف ہوگا نا؟ اپنی ہی سوچ میں تانے بانے بنتی وہ یہ بھول گئی تھی کہ وہ بھی تو اپنی شان کے خلاف جا کے ان گلیوں میں کئی بار آئی تھی نا۔ وہ بھی تو اپنی شان کے خلاف جا کے ان گلیوں میں کئی بار آئی تھی، پھر گلیوں میں نہیں ان کچے گھروں میں بھی تو جاتی رہی تھی، تو پھر وہ کیوں نہیں جا سکتے تھے؟ شاہ حویلی کے لوگوں کے علاوہ گاؤں والوں کے لیے تو وہ بہت رحم دل تھے، ان کے مشکلوں میں ان کا ساتھ دینے والوں میں سے تھے۔ آنکھ موند کر سر سیٹ کی پشت سے ٹکرایا تو آنکھوں کے پردے پر پٹھانی نقوش والا ارمغان خان کا چہرہ لہرا گیا۔ وہ شوخی اور شرارت کی چمک لیے کچھ سنجیدہ سی ہیزل ہنی آنکھیں، باری لہجے میں مٹھاس سی تاثیر یاد کر کے سلویٰ شاہ کا دل بے ساختہ دھڑکا تو پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ کمبخت خان نہیں کوئی جادوگر ہی تھا، کوئی مرد بھلا اتنا پیارا ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس کے لہجے میں اس قدر مٹھاس! مجھے یقین ہے وہ غصے میں بھی بولتا ہوگا تب بھی اس کے الفاظ کانوں میں رس گھولتے ہوں گے۔ کمبخت جب پشتو بولے گا تو جان ہی لے لے گا۔ اپنی سوچ پہ خود ہی مسکراتے آنکھیں دوبارہ سے موند لی، مگر اب کہیں بھی ارمغان نہیں تھا، بند آنکھوں کے آگے فقط اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ میں اس شادی کے لیے راضی ہوں ماں، آپ خان حویلی پیغام پہنچا دیں کہ وہ آ کر تاریخ لے جائیں۔ عقیدت کے سادہ سے لہجے میں کہنے پر حلیمہ بیگم نے اسے حیرت سے دیکھا۔ انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی مان جائے گی۔ انہیں تو لگا تھا کہ عقیدت کا ماننا کافی مشکل ہوگا ان کے لیے، مگر اس نے تو کوئی بحث نہیں کیے بنا ہی ہاں کر دی تھی، اور عقیدت کی یہی ہاں اب حلیمہ بیگم کو بری طرح گھل رہی تھی۔ کیا مقصد ہے تمہارا اس کے پیچھے عقیدت؟ مجھے سچ سچ بتاؤ، تم کیا سوچ کر اتنی جلدی مان گئی ہو؟ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ اگر تم نے کچھ بھی فضول سوچا میں جان لے لوں گی تمہاری۔ حلیمہ بیگم کے غصے بھرے لہجے میں عقیدت ان کے قریب بیڈ سے اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ میرے دماغ میں کچھ نہیں چل رہا ماں، میں سچ میں اس رشتے کے لیے راضی ہوں، اور آپ بلا وجہ شک کرنا چھوڑ دیں اور جا کر شادی کی تیاریاں کریں۔ اپنے لمبے گھنے گولڈن بالوں میں برش پھیرتے سادہ لہجے میں جواب دیا تو حلیمہ بیگم نے گھور کر اپنی اس باغی اولاد کو دیکھا۔ تم زرگم یعنی اپنے شوہر کے مقابل آنا چاہتی ہو؟ اپنے شوہر سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کر رہی ہو؟ تمہیں کوئی شرم حیا ہے عقیدت کہ نہیں؟ اب تم اپنے شوہر سے لڑو گی؟ میں تمہاری حرکتوں سے تنگ آ چکی ہوں۔ پہلے تمہاری بیجا ضد کی وجہ سے تمہیں ملک سے باہر بھیجا، پھر تم نے بنا کسی کی اجازت کے لیے اپنا پروفیشن چوز کر لیا، جس کے بارے میں ہمیں تمہیں ٹی وی کی سکرین پر دیکھ کے پتہ چلتا ہے، اور اب تم شادی کے لیے اتنی آسانی سے مان گئی ہو جیسے تم انتظار میں تھی کہ میں بات کروں۔ تم اپنی رضامندی کا بتاؤ۔ حلیمہ بیگم اپنی جگہ سے اٹھ کر عقیدت کے قریب آتے اس کے ہاتھ سے برش جھپٹنے کے انداز میں لیتے ہوئے چلا کر کہا تو عقیدت نے گہری سانس فضا کے سپرد کی۔ زرگم خان سے میں تعلق توڑ بھی لوں مگر اس کا حوالہ ہمیشہ میرے نام سے جڑا رہے گا۔ تعلق ٹوٹ جائے گا مگر حوالہ مرنے کے بعد بھی میری جان نہیں چھوڑے گا۔ لوگ مجھے زرگم خان کی پہلی بیوی یا منکوح کے نام سے ہی یاد رکھیں گے۔ میں زرگم کو چھوڑ کر کسی دوسرے شخص سے شادی بھی کر لوں گی مگر یہ حوالہ سائے کی طرح میرا پیچھا کرتا رہے گا کہ میرا پہلا نکاح زرگم خان سے ہوا تھا۔ زرگم خان سے رشتہ نبھانا میرے لیے آسان ہے مگر اس سے ٹوٹے رشتے کا حوالہ لے کے جینا کافی مشکل ہوگا۔ میں جی نہیں پاؤں گی۔ روز گھٹ گھٹ کے مرنے سے بہتر ہے کہ میں زرگم خان سے شادی کر لوں، یا تو ایک ہی بار مر جاؤں یا پھر اس کے ساتھ مجھے ایک نئی زندگی دے دے۔ جب رسک لینا ہی ہے تو زرگم کو چھوڑ کر ہی کیوں لوں؟ یہ رسک اس کے ہاتھ تھام کر بھی تو لے سکتی ہوں۔ اگر زرگم سے تعلق توڑ کر بھی آگے کسی دوسرے شخص کے ساتھ جوڑنے یا بسنے کے ڈر میں رہنا ہے تو پھر زرگم خان ہی کیوں نہیں؟ آپ مائیں بھی عجیب ہوتی ہیں، اولاد کسی وجہ سے نہ مانے تب نافرمان کے فتوے لگا دیتی ہیں، اگر بنا کوئی اعتراض کیے مان جائے تب بے یقینی لیے عدالت لگا کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔
اگر میں اس وجہ سے انکار کر دیتی کہ وہ شخص میرے باپ کو قاتل سمجھتا ہے، میرے بھائی کی جان کا دشمن ہے، تب آپ کے اسکرپٹ نصیحتیں اور نصیب کی باتوں کے لیکچر سے بھری ہوتی۔ سنجیدہ لہجے میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے آخر میں سر جھٹکتے ہوئے کہا تو حلیمہ بیگم گہری نظروں سے عقیدت کے جھکے سر کو دیکھتی کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ اف، ان ماؤں کی آنکھوں میں نہ جانے کون سی فٹ ہوتی ہے، اتنا تو بندہ سوچتا بھی نہیں جہاں تک یہ دماغ کے ایکس رے کر کے پہنچ جاتی ہیں۔ حد ہی ہو گئی، مجھے پورا یقین ہے میرا اتنا لمبا لیکچر بھی انہیں مطمئن نہیں کر سکا ہوگا۔ سر جھٹکتے کھلے دروازے کو دیکھ کر بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ایک ہی گاؤں میں اتنے قریب ہوتے ہوئے بھی وہ میلوں کے فاصلے پر تھے۔ اتنے سالوں بعد باپ کے شفقت بھرے ہاتھ کا لمس سر پہ محسوس کر کے حلیمہ بیگم پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی، جنہیں بامشکل چپ کروایا گیا۔ شاہ ویلی کے لاؤنج میں دائرے کی صورت میں سیٹ کیے گئے صوفے پر ایک جانب حلیمہ اور سمرین بیگم بیٹھی تھی، جن کے دائیں جانب سنگل صوفے پر بہرام شاہ نیلے رنگ کے شلوار کرتے میں سیاہ اجرک کندھے پہ پھیلائے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا ہوا تھا، جبکہ دوسری جانب ولی خان کے ساتھ ارمغان خان سفید شلوار کرتا پہنے براؤن رنگ کی اجرک کندھوں پہ پھیلائے دائیں ہاتھ میں موبائل تھامے اور بائیں ہاتھ کی مٹھی بنا کر ہونٹوں پر رکھے بیٹھا تھا۔ خان حویلی سے ولی خان کے ساتھ کوئی عورت نہیں آئی تھی۔ ان میں رواج تھا کہ رشتے کی بات پکی کرنے یا شادی کی تاریخ رکھنے گھر کے بڑے مرد حضرات جاتے تھے۔ یہ رسم کئی سالوں سے چلی آ رہی تھی اور ولی خان کی موجودگی میں ابھی تک اس میں رد و بدل نہیں کیا گیا تھا، مگر رشتہ طے ہونے سے پہلے لڑکی کو دیکھنے کے لیے صرف ایک خاتون ساتھ آتی تھی، اس کے علاوہ باقی مرد حضرات ہی جاتے۔ خاتون کا کام لڑکی پسند کرنا ہوتا تھا، باقی کے معاملات مرد ہی آپس میں دیکھتے تھے۔ ماضی کی یادیں جہاں خوشی کا باعث بنتی ہیں، وہاں بہت سے زخموں کو بھی ہرا کر دیتی ہیں۔ جو بھی ہوا اس پہ افسوس یا دکھ کا اظہار ہی کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ نہ ہم ماضی کو بدل سکتے ہیں، نہ ہی جانے والے کو واپس لا سکتے ہیں۔ آج تک یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ شیر خان اور ہدایت شاہ کے درمیان ایسا بھی کیا ہوا کہ ایک دوسرے پر جان دینے والے اس موڑ پر آ گئے کہ بھائیوں جیسے یار کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے پر مجبور ہو گئے۔ خیر، جو اللہ کو منظور، مرنے والے یہ راز بھی ساتھ ہی لے گئے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے، بہت ہو گئی یہ دشمنی، اب یہ خون خرابہ بند کیا جائے۔ جتنا زرگم خان مجھے عزیز ہے، اس قدر ہی ہدایت شاہ میرے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا پوتا اور نواسہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے، اس لیے میں نے ان کے پاؤں سے نفرت اور دشمنی کی زنجیروں کو توڑ کر انہیں شادی جیسے پاک رشتے میں باندھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ رشتے مضبوط ہو گئے، ایک دوسرے کے قریب رہ کر ایک دوسرے کو جانیں گے، سمجھیں گے تو یہ رنجشیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اب وقت ضائع کیے بغیر اس مہینے کی کوئی تاریخ ہمیں دو تاکہ ہم جلد از جلد اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر لے جائیں۔ ولی خان کی باروب ٹھہرے لہجے میں کی گئی بات پر سمرین بیگم اور حلیمہ بیگم کو چپ ہی لگ گئی۔ وہ جو دونوں سوچی بیٹھی تھی کہ وہ گلے شکوے کریں گی، تھوڑا وقت مانگیں گی، مگر ولی خان کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ دونوں کی زبان تالو سے چپک گئی۔ آپ کی بات بجا ہے داجی، مگر کیا گارنٹی ہے کہ میری بہنوں کو اس گھر میں وہی عزت اور مان دیا جائے گا جو خاندان کی دوسری بہوؤں کو دیا جاتا ہے؟ کیا گارنٹی ہے کہ وہ دونوں وہاں خوش رہیں گی؟ زرگم یا اس کا سلوک ان کے ساتھ ٹھیک ہوگا؟ وہ دونوں مجھ سے یا ہدایت سے کسی بھی لڑائی کی بنا پر عقیدت اور حوریہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ہمارے سروں پہ باپ نہیں ہے داجی، ورنہ میں یہ بات کبھی بھی آپ سے نہ کرتا۔ بہن بیٹیوں کی زندگی کا سوال ہو تو ایسے وسوسے دل میں ڈیرا جما لیتے ہیں۔ میری بہنیں کمزور یا بے بس نہیں ہیں کہ اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھا سکیں، مگر میں پھر بھی آپ کے منہ سے سن کر اطمینان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بڑے ہیں، اتنی دشمنی کے باوجود بھی شادی کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے کچھ سوچا ہی ہوگا۔ بڑوں کی تو دور اندیشی بھی مستقبل کا پتہ دے دیتی ہے۔ آپ نے بھی تو کچھ دیکھ کر ہی یہ فیصلہ کیا ہوگا، اور ویسے بھی میں نہیں چاہتا کہ اس دشمنی کو ختم کرنے کے لیے میں اپنی بہنوں کو ڈھال بناؤں۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں ہو کہ اس کا انجام پر ہمیں پچھتانا پڑے۔ اپنی کوہنیاں گھٹنوں پر رکھ کر آگے کو جھکتے سنجیدہ چہرے مگر مسکراتی نظروں سے استفسار کیا تو داجی کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ ٹھیک سمجھے ہو برخوردار، میری دور اندیشی مستقبل کا پتہ دے چکی ہے، مگر میں تمہیں مستقبل کے علاوہ حال کا چھپا ہوا راز بتاتا ہوں۔ میرے دونوں پوتے بہت محبت کرتے ہیں تمہاری بہنوں سے۔ میں فیصلہ نہ لیتا تو شاید ساری زندگی خود نہ کہتے، مگر نہ وہ خود کبھی اور کے ہوتے اور نہ ان بچیوں کو کسی اور کے ہونے دیتے۔ ہم نے دنیا دیکھی ہے اور یہ ہمارے ہی ہاتھوں میں پل کر بڑے ہونے والے سمجھتے ہیں کہ ہم سے چھپا لیں گے۔ رہی بات پچھتانے کی تو تم بے فکر ہو کر جاؤ بہرام شاہ، میرے ہوتے ہوئے دنیا کی ساری خوشیاں
تمہاری بہنوں کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیں گے۔ اگر میں نہ بھی رہوں تو جب بھی تم اپنی بہنوں کو خوش دیکھ کر مجھے ضرور یاد کرو گے۔ ولی خان نے مدھم قہقہ لگا کر کہا تو بہرام شاہ کے مونچھوں تلے انابی ہونٹوں پر تبسم بکھر گیا، جبکہ حلیمہ بیگم نے اپنی نم ہوتی آنکھوں کو دوپٹے کے پہلو سے صاف کر کے ملازمہ کو کھانا کھانے کا اشارہ کیا۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو داجی، اور میری دعا ہے کہ آپ خود انہیں ایک ساتھ خوش دیکھ کر مجھ سے کہیں کہ دیکھو بہرام شاہ، میں نے کہا تھا نا، اور آج دیکھ لو میرا فیصلہ کس قدر سچ ثابت ہوا ہے۔ بہرام شاہ نے صوفے کی پشت سے سر لگاتے مسرور لہجے میں کہا کر ایک نظر لاؤنج میں نظر گھماتے ارمغان کو دیکھا، جو جب سے آیا تھا بے چین نظر آ رہا تھا، اپنی دائیں ٹانگ کو مسلسل ہلاتا ارد گرد متلاشی نظروں کو گھما رہا تھا۔ آپ لوگ بات کریں، میں ذرا ارمغان کو حویلی دکھا کر لاتا ہوں۔ بہرام شاہ کے سنجیدہ لہجے پر ارمغان نے گڑبڑا کر اسے دیکھا۔ ابھی وہ کوئی بہانہ بنا پاتا، اس سے پہلے ہی بہرام اسے بازو سے اٹھا کر ڈرائنگ روم سے نکلتا، لاؤنج سے گزر کر حویلی کی راہداریوں سے ہوتا حویلی کے اندرونی حصے سے نکل کر بیک سائیڈ پہ بنے گرین ہاؤس میں داخل ہوا، جہاں افاؤنٹ کلر کے 3 سنگل صوفے جن پر لائٹ پیرٹ اور اورنج کمبینیشن کے کشنز پڑے تھے، صوفے کے درمیان آف وائٹ ہی ٹیبل موجود تھا۔ ٹیبل پر رکھے واس میں گرین ہاؤس میں لگے پودے کو خوبصورت پھولوں کو توڑ کر سجایا گیا تھا، جبکہ دائیں جانب بیلوں سے چھپی دیوار کے آگے رنگ برنگے پنجروں میں خوبصورت طوطے قید تھے، جبکہ دروازے میں درمیان میں دائرے کی شکل میں بنا فاؤنٹین اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا رہا تھا۔ نظریں فاؤنٹین سے ہوتی سامنے بنے بڑے پنجرے پر گئی، جہاں شیر اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھا گھور کر ارمغان کو دیکھ رہا تھا۔ ایسا کیا کھو گیا ارمغان خان کہ تم اتنی بے چینی سے تلاش کر رہے ہو؟ بہرام شاہ کے ہاتھ کو اپنے کندھے پر محسوس کر کے ارمغان نے سنجیدہ نظروں سے بہرام شاہ کو دیکھا۔ ابھی ایسا وقت نہیں آیا کہ ارمغان خان سے اس کا کچھ کھو جائے۔ اگر کبھی ایسا ہوا بھی ارمغان بہرام لالا، تو تب میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھوں گا نہیں، بلکہ پوری دنیا الٹ کے رکھ دوں گا۔ ویسے تو اتنی نوبت کبھی آئے گی نہیں کہ ارمغان خان سے کچھ کھو جائے، کیونکہ ارمغان خان اپنی چیزوں اور لوگوں کی حفاظت کرنا بہت اچھے سے جانتا ہے، سنجیدہ لہجے میں کہہ کر بہرام کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹا کر صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ امپریسو! مجھے تو لگا تھا صرف زرگم خان ہی اتنا حوصلہ ہے کہ دشمن کے علاقے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے للکار سکے، مگر چھوٹے لڑکے تم بھی کم نہیں۔ ارمغان خان کے سامنے بیٹھے مسکرا کر کہا تو ارمغان کے ہونٹوں پر بھی تبسم بکھر گیا۔ بندے کا جگر مضبوط ہونا چاہیے، پھر کیا دشمن کا علاقہ، کیا سرحد؟ ارمغان نے سر جھٹک کر کندھے اچکار کر کہا تو بہرام نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔ ویسے بھی آپ کون سا اب سے دشمن رہیں گے؟ میرے بھائی کے ہونے والے سالہ جی ہیں، میری بھابھیوں کے بھائی، اور ویسے بھی عمر میں بڑے، آپ کی عزت تو مجھ پہ فرض ہے، مگر عزت تب تک جب تک آپ میری بھابھیوں کے بھائی اور میرے بھائیوں کے سالہ بن کے رہیں گے، مگر کبھی جو آپ نے سالہ گیری کی، کوئی چال چلنے کی کوشش کی، تو یاد رکھیے گا میں تو فارغ بندہ ہوں، اور اپنے فارغ وقت میں لوگوں کا دماغ سیٹ کرنا اور حالت خراب کرنا میرا شوق ہے، اور پھر شوق کا تو کوئی مول نہیں، اور ویسے بھی مول ڈالنا خان کی شان کے خلاف ہے۔ کرتے کی جیب سے ببل نکال کر ایک بہرام کی طرف اچھالتے اور ایک اپنے منہ میں ڈالتے، چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ لیے آنکھ دبا کر کہا تو ارمغان کی اس حرکت پر بہرام شاہ کا دلکش قہقہ ٹھنڈی پرفضا میں گونجا۔ تم بھی جب تک میری بہنوں کے اچھے دیور بن کے رہو گے اور تمہارے بھائی اچھے شوہر، تب تک تم بھی میرے چھوٹے بھائیوں جیسے ہو، ورنہ دوسری صورت میں بندہ سیٹ کرنا کیا، اس کے انجر پنجر کو توڑ موڑ کر اپنی مرضی کی شکل میں ڈھالنا بھی اچھے سے جانتا ہوں۔ اور رہی مول کی بات، تو میری بہنیں بہت انمول ہیں، ان کے بے مول ہونا بہرام شاہ کو کسی صورت قبول نہیں۔ اگر ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا برا سلوک ہوا تو ایسا مول ڈالوں گا کہ ردی کے بھاؤ بھی کوئی نہیں خریدے گا۔ سمجھ آئی چھوٹے خان؟ سرد سٹاپ لہجے میں جواب دیتے اٹھ کر ارمغان کے قریب کھڑے ہو کر اپنے دائیں ہاتھ سے ارمغان کے بال بگاڑے تو ارمغان نے بہرام شاہ کے طنز کے تیر ڈبو ڈبو کر مارنے پر گہری سانس فضا کے سپرد کر کے سر اسبات میں ہلایا۔ آپ بھائی ہیں، اپنے گھر کی عزت اور آنگن کی رونق دے رہے ہیں، آپ کا حق بنتا ہے۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، مگر وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ میرے ہوتے آپ کی بہنوں پہ آنچ نہیں آئے گی۔ جس عزت سے لے کے جائیں گے اسی عزت سے رکھیں گے بھی، یہ خان کی زبان ہے، اور خان جان سے تو جا سکتا ہے، اپنی زبان سے نہیں۔ ایک قدم پنجرے کی جانب بڑھا کر گھٹنوں کے بل پنجرے کے آگے بیٹھ گیا۔ بس یہی تسلی چاہیے تھی، تم یہی کر دینا، باقی ان میاں بیوی کے اپنے جو بھی مسائل ہوئے وہ خود ہی نبٹ لیں گے۔
ورنہ تم لوگوں کے داجی اور ہماری مائیں بیٹھی ہیں نا کان کھینچنے کو۔ ارمغان کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھے پنجرے میں بنی لوہے کی سلاخوں سے ہاتھ اندر کر کے شیر کے سر پہ ہاتھ پھیرتے جواب دیا تو ارمغان خان نے سر اس بات میں ہلایا۔ کچھ سال پہلے شیر شکار کے لیے گیا تھا تو یہ زخمی حالت میں ملا، تب واپسی کے لیے نکل رہا تھا تو میں اسے بھی ساتھ لے آیا، پھر حوریہ اور سلویٰ کے کہنے پر اسے یہیں رکھ لیا۔ تھوڑا ٹھیک ہوا تو انہیں شیر کے بچے چاہیے تھے، پھر بچوں کے چکر میں شیر کے لیے بیوی بھی پانی پڑی اور اب بچے بھی آ گئے۔ رونق لگانے بہرام کے بتانے پر سلویٰ شاہ کے ذکر پر ارمغان خان کے دل بے ساختہ دھڑکا۔ محض سر ہلانے پر اتفاق کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ چلیں پھر بعد میں ہوتی ہے ملاقات، عصر کا وقت بھی ہو گیا ہے۔ داجی نماز نہیں پڑھتے، اگر وقت گزر جائے تو میری شامت آ جائے گی۔ گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے کہا تو بہرام شاہ نے بھی قدم اندر کی جانب بڑھائے۔ میں بھی مسجد کے لیے ہی نکل رہا ہوں، 5 منٹ انتظار کرنا، میں آتا ہوں۔ ارمغان کو ڈرائنگ روم کے دروازے کے باہر چھوڑتے کہا تو ارمغان سر ہلاتے اندر داخل ہو گیا، جبکہ بہرام موبائل پر کسی کو کال ملاتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جی کہیں ماں جی، کیا کہنا تھا آپ نے؟ پلوشہ نے سر پہ لپٹے دوپٹے کو ٹھیک کرتے نرم لہجے میں پوچھا تو مقدس بیگم نے بغور اپنی بیٹی کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ موٹی نیلی آنکھیں، چھوٹی سی ناک، بھرے بھرے گلابی گال، گلاب کی پنکھڑیوں جیسے خوبصورت چھوٹے سے نرم ہونٹ، خوبصورت پٹھانی نقوش والے چہرے کے گرد جھولتی چاکلیٹ براؤن بالوں کی آوارہ لٹیں جو چاند سے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ چہرے کی معصومیت اور آنکھوں کی چمک دیکھ کے انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ وہ کسی اور دنیا کی شہزادی تو نہیں جو رستہ بھٹک کے یہاں آ گئی۔ کبھی کبھی تو مقدس بیگم کو بھی رشک گزرتا تھا کہ ان کی بیٹی اس قدر معصوم اور بیوقوف کیسے ہو سکتی ہے۔ انہیں نہ زرگم خان سے محبت تھی اور نہ ہی پلوشہ خان سے، انہیں صرف اس عیش و عشرت والی زندگی سے محبت تھی، اس دولت اور شان و شوکت کا ہوس تھا۔ اولاد ہونے کے باوجود، خوبصورت بیوی ہونے کے باوجود ان کے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور یہی بات ان کے دل میں اپنے بچوں کے لیے نفرت پیدا کر گئی، جن کا اظہار کبھی انہوں نے لفظوں سے تو نہیں کیا، مگر ہر وہ چال چلی جس سے وہ اپنے شوہر کی بے وفائی کا بدلہ اس کی اولاد سے لے سکیں اور آخر میں یہ ساری دولت ان کے ہاتھ میں آ جائے۔ یہاں بیٹھو اور میری بات غور سے سنو۔ پلوشہ کا ہاتھ تھام کر بیڈ پر اپنے قریب بٹھاتے ہوئے کہا تو پلوشہ نے ناسمجھی کی کیفیت میں مقدس بیگم کو دیکھا۔ تم جانتی تو ہو کہ تمہارے دادا آج تمہارے بھائیوں کی شادی کی تاریخ لینے گئے ہیں۔ مقدس بیگم کے تہمت باندھنے پر پلوشہ نے اپنی موٹی موٹی آنکھوں میں ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ میں اس رشتے کے خلاف نہیں تھی اور تم بھی تو جانتی ہو کہ یہ خان دشمنی میں کس حد تک جا سکتے ہیں۔ یہ شادیاں دشمنی ختم کرنے کے لیے نہیں بلکہ ہدایق شاہ کی بہنوں سے بدلہ لینے کے لیے ہیں، انہیں یہاں لا کے ان پہ ظلم کرنے کے لیے، شاہوں کی عزت کو روننے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں۔ ورنہ تم بتاؤ، جتنا تمہارا لالا نفرت کرتا تھا عقیدت سے، وہ کیوں اتنی آسانی سے مان گیا؟ میرے انکار کی وجہ بھی یہی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ ان معصوم بچوں کے ساتھ کوئی ظلم ہو، مگر یہاں مجھے سمجھتا ہی کون ہے؟ مگر مچھ کے آنسو بہاتے پلوشہ کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں تمسخر سے دیکھتے کہا تو پلوشہ کا سر بے ساختہ نفی میں ہلا۔ نہیں ماں جی، آپ غلط فہمی ہوئی ہے، لالا خود سے راضی ہیں، میرے سامنے بھی ہاں کی، وہ خوش ہیں۔ پلوشہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسے اپنی بات کہے، اس نے اپنے بھائی کی آنکھوں میں محبت خوشی کے ملے جلے تاثرات کو دیکھا تھا۔ ہاں وہ عقیدت سے نفرت کا اظہار کرتا تھا، مگر نہ اس کے لفظوں میں حقارت ہوتی تھی نہ آنکھوں میں، اور نہ ہی وہ کسی اور کے منہ سے عقیدت کے خلاف ایک لفظ سنتا تھا۔ تو وہ عقیدت کا نام کسی اور کے منہ سے سن کر مرنے مارنے پر آ جاتا تھا تو وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ تم بہت بھولی ہو، یہ سب چال ہے، ورنہ تم بھی تو ہدایق شاہ کی مانگ ہو، تمہاری شادی کی بات کیوں نہ کی؟ اور ان سب نے جال بنا ہے عقیدت اور حوریہ کو بیاہ کر لانے کے بعد ہدایق شاہ کو مروانے کا۔ اگر اس نے تمہارا نام بھی لیا تو تمہارے بھائی اسے چیر کر رکھ دیں گے، اس لیے تو ہدایق کے آنے سے پہلے شادی کر رہے ہیں۔ نہ اس سے رابطہ ہو رہا ہے اور ان لوگوں کو بہانہ مل گیا اس کی لا علمی میں، بہنوں کی شادی اور تمہارا نام لینے پر ہدایق شاہ کا قتل۔ مقدس بیگم کے ایک ایک لفظ پر پلوشہ کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ آنسو لڑیوں کی مانند رخسار پر بہہ رہے تھے، نیلی آنکھوں میں سرخی مائل ہونے لگی تھی، ہونٹ بری سے کچھ کہنے کی چاہ میں پھڑپھڑانے لگے۔ نہیں ماں، پلیز روک ریں لالا کو، نہ ماریں میرے ہدایق کو، وہ تو مجھے بھول بھی گئے ہوں گے، میں تو یاد بھی نہیں آؤں گی، وہ نہیں لیں گے میرا نام، بس لالا کو روک دیں۔ بیڈ سے نیچے اتر کر مقدس بیگم کے قدموں میں بیٹھتے ہچکیوں سے روتے ہوئے التجائی لہجے میں کہا تو مقدس بیگم کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ رینگ گئی۔
ہاں میری بچی، میں جانتی ہوں ماں ہو کر کیسے دل کے حال سے ناواقف ہو سکتی ہوں، مگر یہ سب بہت ظالم ہے۔ حدائق شاہ باہر رہنے والا مرد ہے، اور باہر والے مرد جتنے عائش باہر ہوتے ہیں اتنے ہی غیرت مند اپنے گھر کی چار دیواری میں بنتے ہیں۔ اپنی مانگ یا اپنے نام سے جڑی عورت کو مار تو سکتے ہیں مگر چھوڑ نہیں سکتے۔ وہ تمہارا مطالبہ ضرور کرے گا۔ اگر تم سچ میں حدائق شاہ کو چاہتی ہو اور اس کی زندگی بچانا چاہتی ہو تو تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گی، اپنی زبان پہ قائم رہنا ہوگا۔ پھر نہ حدائق شاہ تمہیں مانگ سکے گا اور نہ تمہارے لالا لوگ اسے کچھ کہہ سکیں گے۔ بولو، مانو گی نا میری بات؟ اپنے حدائق شاہ کو بچانے کے لیے لہجے میں ہمدردی سموئے پلوشہ خانگی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا تو وہ بیچاری پھڑپھڑا بھی نہ سکی۔ سسکیوں سے روتے سر اس بات میں ہلایا تو مقدس بیگم کے ہونٹوں پر زہر خندہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ پلوشہ کو اپنے گلے سے لگاتے اس کے کانوں میں اپنے الفاظ کا سور پھونکنا شروع کیا تو پلوشہ کا دل کیا کہ اس سے پہلے اس کی سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جائے۔ جس شخص کو نہ دیکھا تھا نہ جانا تھا، بس بے پناہ بغیر کسی غرض کے چاہا تھا، جس کے ساتھ کے خواب دن رات دیکھے، ہاں یہ سچ تھا کہ پلوشہ کی معصوم محبت اس کے خوابوں کی دنیا میں ہی دم توڑنے والی تھی۔ اسے حدائق شاہ کا ساتھ حقیقت کا روپ نہیں دینے والا تھا۔ پلوشہ کی معصوم محبت کے خوابوں کی بھول بھلائیوں میں بھٹکتی، حقیقت کا راستہ تلاش کرتی، وہیں تھک ہار کر دم توڑنے والی تھی۔ نائٹ کلب میں تیز میوزک کی آواز گونج رہی تھی، رنگ برنگی لائٹس اور ماحول میں پھیلی دل فریب خوشبو فضا کو فسنون خیز بنا رہی تھی۔ وہاں موجود جوان لڑکے اور لڑکیاں نشے میں چور بہہ کے قدموں سے درمیان میں بنے سٹیج پہ ڈانس کرنے میں مصروف تھے۔ وہاں موجود امیر باپ کے پیسوں پہ پلنے والے نوجوان اپنے ماں باپ کی دولت اور عزت لوٹانے میں مصروف تھے، اور کچھ امیرزادے بزنس اور شوبز کی دنیا سے تعلق رکھنے والے اپنی عیاشی میں مصروف تھے۔ کاؤنٹر کی دائیں جانب اوپر جاتی سیڑھیوں کے قریب دائیں جانب کونے میں موجود صوفے پر ایک شخص سٹاپ چہرہ لیے ان جگمگاتی روشنیوں میں نظر آتے چہروں کو دیکھ رہا تھا۔ ہم یہاں انجوائے کرنے آئے تھے شاہ، اور تم ہمیشہ کی طرح یوں اکیلے بیٹھے ہو۔ دیٹس ناٹ فیئر یار، تم ہر بار تو آ جاتے ہو مگر ہم سب کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی رہتے تنہا ہی ہو۔ شہباز لاشاری نے سر جھٹکتے شراب کا گلاس ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہا تو صوفے کی پشت پر اپنے دونوں ہاتھ ٹکائے، مسٹرڈ کلر کی شرٹ پر براؤن پینٹ اور براؤن سی لانگ کوٹ پہنے، اپنی گہری رات سی پر اسرار سیاہ آنکھوں میں وحشت لیے سامنے موجود شخص کو ناگوار نظروں سے دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے انسان سب سے زیادہ آزاد کہاں ہوتا ہے؟ بلاج شاہ کے سرد سٹاپ لہجے پر شہباز لاشاری نے پرسوچ لہجے میں اسے دیکھا۔ اپنے ملک میں یا اپنے گھر میں؟ کندھے اچکا کر جواب دیا تو بلاج شاہ کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ نہیں، انسان سب سے زیادہ آزاد اپنی تنہائی میں ہوتا ہے۔ تنہائی میں زیادہ آزادی انسان کو نہیں مل سکتی۔ تنہائی آپ کو اپنے اصل سے ملوا دیتی ہے۔ کوئی نیک اعمال والا بندہ ہو تو اسے رب سے ملوا دیتی ہے۔ ہم تو ٹھہرے گنہگار آج تک صرف خود سے ہی مل سکے ہیں۔ تنہائی آپ پر آگاہی کے در کھول دیتی ہے۔ آپ وہ بھی جاننے لگتے ہو جو کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تنہائی کو آپ اپنی پسند میں ڈھال سکتے ہیں۔ تنہائی آپ کے اندر موجود سب ڈر اور وسوسوں کو نکال پھینکتی ہے۔ تنہائی میں کسی کے کھو جانے کا ڈر نہیں ہوتا۔ آپ ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کی تنہائی جو آپ کی پابند ہوتی ہے، آپ کے مرضی کے بغیر آپ کو چھوڑ نہیں سکتی۔ تھرتھرے لہجے میں کہتے لائٹر کا شعلہ جلا کر ہونٹوں میں سنگھار رکھ کر سلگایا تو شہباز لاشاری کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ تم باتیں بہت گہری کرتے ہو اور اسی گہرائی سے دلوں میں اتر جاتے ہو۔ اسی لیے یہ دل کمینہ کتوں والی کروانے کے بعد بھی تیرے ساتھ رہنے پر مجبور کرتا ہے۔ بلاج شاہ کے پیچھے تیز تیز قدم لیتے پارکنگ میں داخل ہوتے ہوئے کہا تو بلاج نے تعصب سے اپنا سر ہلایا۔ ایکسکیوز می، از دیٹ بہرام شاہ؟ او مائی گوڈنس، میں کب سے آپ سے ملنا چاہتی تھی۔ شراب سے دھت لڑکھڑاتے قدموں سے اپنی جانب آتی لڑکی کو دیکھ بلاج شاہ نے ناگواری سے نظروں کا رخ پھیرا۔ وہ دونوں بھائی جڑواں نہ ہونے کے باوجود بھی اس قدر مشابہت رکھتے تھے کہ کوئی اگر پہلی بار دیکھتا تو انہیں جڑواں ہی سمجھتا۔ اسی لیے کبھی جو بلاج شاہ کی میٹنگ ہوتی تو بہرام شاہ اس کی جگہ چلا جاتا تو کوئی پہلی دوسری بار ملنے والا اسے پہچان نہ پاتے۔ تم اسے یہاں سے ہٹانے والے ہو یا میں اٹھا کر کسی گاڑی کے نیچے پھینکا؟ لڑکی کی نازیبیہ ڈریسنگ دیکھ کر بلاج شاہ کا میٹر گھوم گیا۔ پھنکارتے ہوئے اپنے پیچھے کھڑے شہباز لاشاری کو کہا تو وہ بیچارہ ہڑبڑا کر آگے بڑھا، مگر اس سے پہلے ہی وہ لڑکی ڈگمگاتے ہوئے بلاج شاہ کے قریب آتے اس کی کوٹ کو مٹھیوں میں دبوچ چکی تھی۔ کتنا ڈھونڈا میں نے مگر کہیں نہیں ملے، ایک جھلک دیکھی اور تب۔ ابھی وہ لڑکی بات مکمل کرتی کہ بلاج شاہ نے اس کی گردن دبوچ کر اسے خود سے فاصلے پر کیا۔ بہرام شاہ نہیں، بے رحم شاہ ہوں میں۔
اب اگر میرے قریب آنے کی غلطی کی تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ حد میں رہو، اگر میرا میٹر گھوم گیا نا، تمہارے ملک کی سرحد پر قبر کھود کر زندہ دفن کر دوں گا۔ ایک ہی جھٹکے میں خود سے دور دھکیلتے گھرا کر کہا۔ ایک خونخوار نظر شہباز لاشاری کے ڈرے چہرے پر ڈال کر ایک نگاہ غلط بھی اس لڑکی کی طرف دیکھے بغیر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ استنبول کے شہر علاقے میں اپنے لگژری اپارٹمنٹ کے ٹیرس پہ کھڑا، نظریں ستاروں سے بھرے آسمان پر ٹکائے بلاد شاہ اپنی سوچوں میں گم تھا۔ یک بستہ چلتی ٹھنڈی ہواؤں میں جو شرٹ لیس بے حس و حرکت کھڑا تھا، آنکھوں کی سرخی میں پل پل اضافہ ہو رہا تھا۔ ضمیر بھی کتنی کتی چیز ہے، جب سویا رہے تو پرواہ تک نہیں کرتا، جس وجود کا وہ حصہ ہے وہ انسان سے حیوان اور پھر شیطان بنتا جا رہا ہے، اور جب جاگ جائے تو چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بھی ناگ کی طرح ڈسنا شروع کر دیتا ہے، نہ رات کو سونے دیتا ہے، نہ دن کو چین لینے دیتا ہے۔ انجانے میں ہوئی غلطیوں میں گلے کا توق بن جاتی ہیں۔ آئینے میں عکس کی جگہ اپنے آپ کے گناہوں اور غلطیوں کو جھلک دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ تلخی سے مسکراتے، آسمان سے نظریں ہٹا کر سر چٹکتے، قدم پیچھے لیتے روم میں داخل ہو گیا۔ بلاد، چائے آپ کی۔ حوریہ شاہ نے کمپ کپاتے ہاتھوں سے چائے کا کپ اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھے بلاد شاہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو حوریہ کی آواز پر بلاد شاہ نے اپنے ہاتھ میں تھامے پین پہ گرفت سخت کی۔ گردن موڑ کر خونخوار نظروں سے سر جھکائے کھڑی 15 سالہ حوریہ شاہ کو دیکھا، جو کمپ کپاتے ہاتھوں میں چائے کا کپ پکڑے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ اسکائی بلو فراک پہنے، گلے میں ہم رنگا دوپٹہ لیے، براؤن بالوں کو رف جوڑے میں لپیٹے، جس کی آوارہ لٹیں چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی، کرسٹل گرے جھکی آنکھوں میں خوف لیے مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑے تھی۔ میری ایک بات تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ کتنی بار بکواس کر چکا ہوں کہ اپنی یہ شکل مجھے مت دکھایا کرو، اور کسی کی اجازت سے تم میرے روم میں داخل ہوئی ہو؟ ہمت بھی کیسے ہوئی تمہاری یہاں قدم رکھنے کی؟ ایک ہی جھٹکے میں اپنی نشست سے اٹھتے، کرسی کو پیچھے کی جانب گراتے سرد لہجے میں کہا تو بلاد شاہ کی دہاڑ پر حوریہ شاہ کی بے ساختہ چینخ گونجی۔ ہاتھ میں تھامے چائے کا کپ زمین بوس ہوا تو بلاد شاہ کے ماتھے کی تیوڑیوں میں اضافہ ہوا۔ میرا مطلب، دروازہ کھلا ہوا تھا، تائی سائنے چائے۔ حوریہ ابھی ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں اپنی بات مکمل کرتی، اس سے پہلے بلاد شاہ نے ٹوٹے ہوئے کپ کے ٹکڑوں پر پاؤں رکھتے 2 قدم کے فاصلے کو سمیٹا، حوریہ کے بازو کو اپنی سخت گرفت میں لے کر جھٹکا دیا۔ تمہیں اپنی زندگی پیاری نہیں ہے کیا حوریہ شاہ؟ مجھے تو ویسے بھی تمہارا وجود کھٹکتا ہے، بہت ناگوار گزرتی ہے تمہاری موجودگی۔ یہ نہ ہو میں تمہاری اس بے معنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دوں۔ خود پر ترس کھاؤ اور مجھ سے دور رہو۔ اور کس خوشی میں پہنا ہے تم نے یہ رنگ، جب تم جانتی ہو کہ یہ رنگ میرا پسندیدہ ہے، مگر تمہارے وجود پر اس رنگ کو دیکھ مجھے اس سے نفرت ہو رہی ہے۔ آج کے بعد اگر تم مجھے اس رنگ میں نظر آئی تو چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ اب نکلو یہاں سے، شیر سی دہاڑ لیے گھرا کر کہا، اور بنا حوریہ کو سمجھنے کا موقع دیے بازو سے گھسیٹ کر دروازے کے قریب لا کر جھٹکا دیا تو حوریہ بامشکل گرتے ہوئے بچی۔ نم شکوہ کناں نظروں سے اس ستم گر کو دیکھا جو سرخ چہرہ اور پھولی ہوئی سانسوں کو غصہ ضبط کرنے کی گواہی دے رہی تھی، ساتھ حوریہ شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ آئی ہیٹ یو بلاج، آئی ہیٹ یو۔ لڑیوں کی صورت میں ماند رخسار پر بہتے آنسوؤں کو اپنے ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے ہوئے چرلا کر کہا تو بلاد شاہ نے غصے سے اپنی مٹھیاں بیچی۔ آہ نہیں، تم میری ہو صرف حور، صرف اور صرف بلاد شاہ کی۔ پہلے تمہیں آئس کی منگ کی وجہ سے دھتکارا، اور پھر تمہیں مجرم سمجھ کر سزا دینی چاہیے۔ غلطی ہو گئی یار، مگر اب نہیں رہ سکتا تم سے دور، تمہیں بلاد شاہ کی ہی ہونا پڑے گا، اس لیے بے شک مجھے آئس خان کو مارنا ہی کیوں نہ پڑے۔ تم بلاد شاہ کی الفت ہو، میری اس بے رنگ زندگی میں اپنے وجود سے دنگ رنگ بھرنے والی، بلاد شاہ کی بے پناہ چاہتوں کی اکلوتی وارث۔ بہت جلد میں لوٹ آؤں گا اور تمہیں اپنا بنا لوں گا۔ شیشے کے میز کو ٹھوکر مار کر نیچے گراتے، چرلا کر کہتے، اپنے بالوں کو مٹھی میں دبوچ کر بیڈ پر کمر کے بل گرتے خود سے عہد کرتے گمبھیر لہجے میں سرگوشی کی تو آنکھوں کے سامنے حوریہ شاہ کا چہرہ لہرا گیا، جسے مسکرا کر دیکھتے نہ جانے کب نیند کی دیوی بلاد شاہ پر حاوی ہوئی اور اسے اپنی آغوش میں لے گئی۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سچ کی آواز، میں نے آج تک بہت سے کرائم شو کیے، بہت سے سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والوں کا انٹرویو کیا، بہت سی اہم خبریں آپ لوگوں تک پہنچائی۔ جہاں دنیا کی اتنی تلخ حقیقت آپ تک پہنچائی، تو آج میں چاہتی تھی کہ آپ کو ہمارے ملک کے ان چھپے ہوئے ہیروز سے ملواؤں جو پردے کے پیچھے ان سب تکلیفوں کا ہمت سے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔
ٹاپک میرا وہی ہے، جرم، حادثات، قتل، مقتول، مگر اس بار آپ کے سامنے کسی مجرم کو نہیں بلکہ ان مجرموں اور قاتلوں سے ہوئے معصوم لوگوں کے قتل، ان معصوم لوگوں کی بے جان وجود یا زخمی وجود جب ہاسپٹل پہنچاتے ہیں تو ہمارے ہیروز کس طرح انہیں ہینڈل کرتے ہیں۔ آج میں کسی پولیس کو لے کر ریڈ نہیں مار رہی، لیکن قانون کا اس سے کس حد تک تعلق ہے یہ آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ آپ آج جناح ہاسپٹل کراچی سے ڈاکٹر سمیہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ہونٹوں کے قریب لگے چھوٹے سے مائک کو 2 انگلیوں سے سیٹ کیے سنجیدہ لہجے میں کہتے، آخر میں مسکرا کر ٹیبل پہ پڑا مائک اٹھا کر ڈاکٹر سمیہ کی جانب کیا۔ یہ منظر کراچی کے گورنمنٹ ہاسپٹل جناح کا تھا، جہاں ڈاکٹر سمیہ کے آفس میں کیمراز کو سیٹ کیا گیا تھا۔ دروازے کی دائیں جانب ٹیبل پہ پڑا ہوا تھا، ٹیبل کی دائیں جانب ایک رولنگ چیئر جس پہ ڈاکٹر سمیہ، جبکہ ڈاکٹر سمیہ کے عین سامنے عقیدت شاہ گرے شرٹ کے ساتھ بلیک پینٹ شرٹ پہنے، بالوں کو پونی ٹیل کیے، چہرے پر سنجیدہ تاثرات سجائے بیٹھی تھی، جبکہ ٹیبل کی بائیں جانب شو کو ریکارڈ کرتے کیمرے مین کا سارا سیٹ اپ تھا۔ کیمرہ مین کے اشارہ کرنے پر سپورٹ مین نے لائٹس کو ٹیبل کے درمیان عقیدت اور ڈاکٹر سمیہ پر سیٹ کیا۔ آپ نے کب یہ سروس جوائن کی اور کتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ کو اس شعبے میں کام کرتے؟ عقیدت کے سوال پر ڈاکٹر سمیہ نے گہری سانس بھری، جسے دیکھ ایسا محسوس ہوا کہ اس بات سے اس شعبے سے جڑی بہت ہی دردناک یادیں تازہ ہوئی ہوں۔ میں ایک پولیس سرجن ہوں۔ میں نے 1996 میں MBBS کیا اور 1999 میں کمیشن کے بعد گورنمنٹ سروس جوائن کی۔ آپ کو اس فیلڈ میں بہت سی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے واقعات دل دہلانے والے بھی ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ اتنا عرصہ ہونے کے باوجود ابھی تک آپ کسی چیز سے گھبراتی ہوں؟ ڈاکٹر سمیہ کے جواب دینے پر عقیدت نے اگلا سوال داغا تو ان کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ رینگ گئی۔ ایک چیز جس سے میں ابھی تک گھبراتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ بچوں کی ڈیتھ باڈیز سے اور پریگننٹ عورت کی ڈیڈ باڈیز سے۔ اس گھبرانے کے پیچھے کوئی تلخ یاد، کوئی ایسا واقعہ جس کی وجہ سے یہ ڈر ابھی تک بیٹھا ہوا ہے؟ کیونکہ موت چاہے انسان کے نیچرل طریقے سے آئی یا قتل سے انسان ڈرتا ہے۔ کسی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دم توڑتا ہوا دیکھنا آسان نہیں ہوتا، اور پھر یہ دن رات ہوتے دیکھنا کس قدر اذیت ناک اور کٹھن وقت ہوتا ہے، اور پھر اس لاش کو چیر پھاڑ کر پوسٹ مارٹم کرنا، رپورٹ تیار کرنا۔ عقیدت کے اگلے پوچھے گئے سوال پر ڈاکٹر سمیہ ہاتھ میں تھامے باؤل پوائنٹ کو ٹیبل پہ رکھا۔ میں نے مارچ 1999 کو جوائن کیا تھا۔ میرا پہلا سال تھا وہ۔ میرے پاس ایک پریگننٹ عورت کی ڈیڈ باڈی آئی تھی۔ اس کے پیٹ میں چاقوؤں سے وار کیا گیا تھا اینڈ شی از 9 months پریگننٹ، اور وار اس قدر گہرے تھے کہ اس کا پیٹ پھٹ چکا تھا اور بچے کی ٹانگیں باہر نکلی ہوئی تھی۔ وہ دیکھ تو بس، مطلب جس ٹیبل پہ اسے لٹایا گیا تھا اسے میں نے چکراتے سر کے ساتھ تھاما تھا، اینڈ شی واز ٹو ینگ، فرسٹ ٹائم پریگننسی تھی اس کی، اور گھر والوں نے، میرے پاس الفاظ نہیں کہ اس دن کی اذیت اور تکلیف کے بیان کر سکوں۔ آئی جسٹ کانٹ، ڈاکٹر سمیہ نے جرجری لیتے کربناک لہجے میں کہا تو ان کی بات پر عقیدت کا دل بھی ڈوب سا گیا۔ ان ملزموں ماں کی اذیت اپنی روح تک محسوس ہوئی۔ آپ کو پہلی پوسٹنگ کب آئی اور اس کے بعد کا سفر؟ اپنے خشک پڑتے حلق کو ترک کر کے پھر سے وہی سنجیدگی کا لبادہ اوڑھے سوال کیا۔ میری جو پہلی پوسٹنگ آئی وہ ایز آ وومن میڈیکل آفیسر کی۔ میڈیکل لیگل کون سے کیسز ہوتے ہیں اور ان میں آپ کو کس طرح سے کیسز سے ڈیل کرنا ہوتا ہے؟ میڈیکل لیگل کیسز ایسے کیسز ہیں جن میں پولیس انوالو ہوتی ہے، اور اس میں ہم 14 سے 15 قسم کے کیسز کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ ان میں جو سب سے کم سڑک لڑائی جھگڑے کا ہوتا ہے اور سب سے آخر میں شدت والا ڈیڈ باڈی ہو جاتی ہے۔ بیچ میں ریپ اور سوسائڈ بھی آتی ہے۔ پوسٹ مارٹم کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ صرف ڈاکٹر کے لیے نہیں، میرے خیال سے اس ڈیڈ باڈی، اس بے جان وجود کے لیے بھی اتنی ہی تکلیف کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف کیسز میں مختلف طریقوں سے پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے۔ اس کے کتنے مراحل ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کی کیا کوشش ہوتی ہے کہ اس دوران ایک انسان کو کس حد تک مرنے کے بعد اس اذیت سے بچایا جائے، اس کے وجود کی بے حرمتی نہ ہو۔ سبز نگینوں سی خوبصورت موٹی موٹی آنکھوں میں سنجیدگی لیے اگلا سوال داغا تو ڈاکٹر سمیہ نے پانی کا گلاس ہونٹوں کو لگا کر ایک ہی گھونٹ میں خالی کرتے ہوئے ٹیبل پہ رکھا۔
पोस्टमार्टम के 3 से 4 हिस्से हैं। बैरूनी मुआयने में कपड़े भी आ जाते हैं, हालत और इंजरीज वगैरह भी आ जाती हैं, और सिचुएशन को देखकर हम एक्सरे भी करवा सकते हैं। इसके बाद हम करते हैं बैरूनी मुआयना। अंदरूनी मुआयने के लिए हमें काटने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ सिंपल ऐसे होते हैं जिन्हें डायरेक्ट लिया जा सकता है, जैसे मुंह का, नाक का। जैसे जितनी ज़रूरत हो हाँ इतनी बॉडी खोलनी पड़ती है, और जहाँ ज़रूरत ना हो जैसा कि रोड एक्सीडेंट हो गया, हमें पता है कि एक्सीडेंट कहाँ हुआ, इन्हें लाने वाले कौन है, तब बॉडी खोलने की कोई ज़रूरत नहीं होती। मगर दूसरी सूरत में लाश घर से बरामद हो या किसी और जगह से जहाँ से लाश को पुलिस या लोग लाए हों, तब हमें इसकी ज़रूरत होती है। मतलब किस हद तक ज़रूरत पड़ सकती है, बॉडी का कितना हिस्सा खोलना पड़ता है। इस सिचुएशन में हमें ज़्यादातर रेप केसेस हों या जिस्म पर तशद्दुद, तो हमें इसके लिए पूरी बॉडी को खोलना पड़ता है। अकीदत के सवाल पर गहरी सांस भरते जवाब दिया तो अकीदत ने समझने के अंदाज में सर हिलाया। बॉडी हैंड ओवर करते वक्त क्या कोशिश होती है? बॉडी हैंड ओवर करते वक्त हमारी कोशिश होती है कि बॉडी को कम से कम 10 दीगर किया गया हो। अगर थोड़ी के नीचे से पेट तक कट लगाया है तो हमारी कोशिश होती है कि वो अच्छे से स्टिचेस हो। एडवीमिम के सिंपल लेने से, पेट को कट लगाने से पेट अंदर चला जाता है, साथ तब हम कपड़ा रोल करके रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं हो कि हम बॉडी पार्ट्स निकाल लेते हैं। बहुत से लोग यही सोचते हैं कि जिस्म में रुई या कपड़ा रखा है तो पार्ट निकाल लिए। इसका मकसद ये होता है कि जब हम बॉडी हैंड ओवर करें, सर्विस के ऐसे में कितना काफ़ी ब्लास्ट भी हुए हैं, तो इस दौरान कैसे सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। अपने कान में लगी ब्लूटूथ पे कहे गए सवाल को दोहराया। इस वक्त में बॉडी उधड़ी हुई हालत में मिलती है, तब हम बॉडी के एक एक हिस्से को प्रॉपरली स्टिचेस करके फैमिलीज़ के हवाले करते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस में आपके पास किस तरह के केसेस आते हैं? इसमें हमारे पास ज़्यादातर ख़वातीन होती हैं, जिनमें छोटी उम्र की बच्चियां भी शामिल होती हैं, काफ़ी एज्ड भी होती हैं। लोग जब जुल्म करने पे आते हैं तो हैवान को भी पीछे छोड़ देते हैं। इंसानियत तो इस तरह की कि हैवानियत एक इंसान में देख कहीं मुँह छुपा जाती है। तशद्दुद कई तरह से होता है, फिज़िकल भी और मेंटली भी। आपके पास जो औरतें या बच्चियां आती हैं वो किस तरह के तशद्दुद का शिकार होती हैं? तशद्दुद में सबसे छोटा नील डन कैस्ट, इसके बाद फर्चर, बाल नोचना, थप्पड़, गूंसे। हम तो डोमेस्टिक वायलेंस में मरी हुई औरतों को भी देखते हैं। आज से तकरीबन 4 साल पुरानी बात है कि मेरे पास एक लेडी आई थी। इसका शोहर तशद्दुद करता था। फर्स्ट वीक जब वो मेरे पास आई तो इसके जिस्म पर नीलों के निशान थे। इससे अगले हफ्ते वो दूसरी डॉक्टर पर आई एक मेंजर एजरी के साथ। फर्नीचर एंड दी थर्विक मैंने इसकी बॉडी देखी थी। कोई ऐसा केस जिसे आप अभी तक ना भूली हो? एक केस ऐसा था जिसे मैं आज तक नहीं भूल सकी। कचरा मंडी देखती हूँ तो मुझे याद आ जाता है इस बच्ची की यादें। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे होंठ करना वापस आती हैं। और एक बच्ची थी 17 से 15 साल की। इसका रेप हुआ था। इसके दोनों हाथों की नसों को काटा गया था, गला भी बुरी तरह से काटा हुआ था। हमने इसे एग्जाम किया था और वो बच्ची जिंदा थी। इस वक्त बर्बरियर का निशान बनने के बावजूद भी वो जिंदा थी। इस बच्ची को कचरा मंडी पर फेंका गया था। जिन लोगों ने ये जुल्म किया था इसकी नज़र में बच्ची मर चुकी थी। हमने बच्ची को एंथाइसिस में रखा था। हमारे केस में हम A to Z तक काम करते हैं, ना कि कट लगाया हो और जिसे, और फिर हम रिपोर्ट तैयार करते हैं, अपने लिखे हुए केस को कोर्ट में पेश करते हैं। मेडिकल लीगल ऑफिस, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, प्रोसेक्शन है और बीच में जज होता है। हम अकेले ये सब नहीं कर सकते। जब तक ये 3 चीज़ें नहीं मिलेंगी इंसाफ की फराहमी नहीं होगी। इन तीनों का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहिबा कि आपने हमें ये मालूमात दी। तो नाजरीन, ये थे वो हमारे हीरोज़ जो पर्दे के पीछे ऐसी खिदमत सर अंजाम दे रहे होते हैं। मेरी तरह बहुत से लोग ये कहते हैं कि रोड एक्सीडेंट या किसी भी हादसे के बाद जब कोई डेड बॉडी हॉस्पिटल से आए तो डॉक्टर इंसान के ऑर्गन्स निकाल कर रुई या कपड़ा भर देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसके पीछे का मकसद पता चल गया होगा। और जैसा कि डॉक्टर समिया ने कहा कि मेडिकल, लीगल ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन या जज, इन तीनों के बगैर इंसाफ मुमकिन नहीं। अगर ये लोग ईमानदारी से काम करें तो 90% तक चांसेस हैं कि इंसाफ की फराहमी हो जाए।
کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ ٹھیک رپورٹ بنا کر دیتا ہے تو دوسرا بندہ اپنی پاور کا استعمال کر کے رشوت لے کر یا کسی بھی طرح سے اس میں ہیر پھیر کر کے اسے اپنے غلط ثابت کر کے مجرموں کا بچا لیتا ہے۔ اس شو کا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگوں تک معلومات پہنچائیں کہ ڈاکٹر صرف بیمار لوگوں کا علاج نہیں کرتے، وہ بھی سرحد پہ کھڑے فوجیوں کی طرح ہاسپٹلز میں ایک جنگ ہی لڑ رہے ہوتے ہیں۔ شعبہ کوئی بھی ہو، ہر فرد اگر اپنا فرض ایمانداری سے نبھانا اپنے ضمیر کے ساتھ ایک جنگ ہی ہوتی ہے، اور اس جنگ میں بہت کم لوگ ہی کامیاب ہو پاتے ہیں۔ ہوں، بڑی آئی سچ بولنے والی، آج تک باپ کو تو قاتل مان نہ سکی۔ مقدس بیگم نے نیوز چینل پر چلتے عقیدت کے شو کو دیکھ کر نخوست سے بلند آواز میں کہا تو لاؤنج سے گزرتے زرگم خان نے موبائل سے نظریں ہٹا کر سامنے سکرین پر عقیدت شاہ کے بااعتماد چہرے کو دیکھا۔ قابل نہ سہی اپنے باپ کو شہید تو مانتی ہے، جو کہ وہ ہے، اور اس کا باپ ہے ماں جس سے محبت کی جاتی ہے۔ ان کی صرف اچھائیاں نظر آتی ہیں، ہم صرف ان اچھائیوں کو دیکھتے ہیں اور مانتے ہیں۔ اسے بھی اپنے باپ سے محبت تھی اور ہے، اگر وہ نہیں مانتی تو آپ کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ زرگم خان کے سرد لہجے پر مقدس بیگم نے ریموٹ پٹکنے کے انداز میں ٹیبل پہ رکھا اور ایک ہی جھٹکے میں اپنی جگہ سے اٹھی۔ تم اس بد کردار آوارہ لڑکی کے لیے اپنی ماں سے بحث کرو گے؟ یہ تک بھول گئے کہ یہ تمہارے باپ کے قاتل کی بیٹی ہے۔ تمہیں بھی زرگم خان باقی مردوں کی طرح اس لڑکی کا حسن متاثر کر گیا کہ تم اب اس کے لیے ہمارے سامنے زبان درازی کرو گے؟ مقدس بیگم کے چرلا کر کہنے پر زرگم نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھینچی، نیلی آنکھیں پل میں سرخ انگارہ ہوئی۔ قدم مضبوط لیتا مقدس بیگم کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور اپنے باپ کو وہ کیا مانتی ہے یا اس کے باپ نے کیا کیا ہے میرے لیے معنی نہیں رکھتا۔ وہ میرے نکاح میں ہے اور بہت جلد میری بیوی بن کر اس گھر میں آنے والی ہے۔ اس کی پہچان زرگم خان سے ہوگی، نہ کہ اس کے باپ سے۔ وہ میری بیوی، میری عزت ہے۔ اگر آئندہ آپ نے اس کے لیے اس طرح کا لفظ استعمال کیا تو میں کسی کا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ اس کے باپ کا معاملہ اس کے مرنے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا۔ عقیدت شاہ کو کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے یا حسن کی ندیاں نہیں بہہ رہی جو اسے دیکھ میں سب کچھ بھول گیا۔ اس کی جانب میں جس وجہ متوجہ ہوا ہوں وہ ہمارا نکاح ہے، ہمارا پاک اور مضبوط رشتہ۔ یہی رشتہ مجھے اس کے علاوہ کسی اور کو دیکھنے نہیں دیتا۔ میری نظروں میں دنیا کی حسین ترین عورت میری بیوی ہی ہے، عقیدت شاہ نہیں، زرگم خان کی بیوی۔ آج میں پھر سے ماں ہونے کی وجہ سے آپ کے الفاظ کو نظر انداز کر گیا ہوں، مگر آئندہ آپ کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ ماں جی آپ احتیاط کریں۔ سرد سٹاپ لہجے میں کہہ کر ایک نظر سکرین پر ڈال کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کیسے ہوا یہ ایکسیڈنٹ؟ آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ ارمغان خان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ایک دفعہ وہ شخص ہاتھ آ جائے جس نے اس کے بھائی کا یہ حال کیا تھا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ زرگم اور ارمغان کو کل ہی خبر ملی تھی کہ آئس خان پاکستان آ گیا ہے اور اس کا واپسی پر ایکسیڈنٹ بھی ہوا ہے۔ خبر کو سنتے ہی وہ دونوں اسلام آباد پہنچ گئے تھے اور اس وقت وہ دونوں آئس کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کمرے کی دیوار پہ آف وائٹ پینٹ ہوا تھا۔ وائٹ ہی کنگ سائز بیڈ پہ لائٹ ٹی پینٹ اور آف وائٹ کلر کی بیڈ شیٹ بچھی ہوئی تھی۔ بیڈ کے سامنے ڈریسنگ ٹیبل، جبکہ بیڈ کے بائیں جانب صوفے پر زرگم خان بیٹھا سائیڈ ٹیبل پہ لائٹر رکھ کے اپنی انگلی سے گھما رہا تھا۔ صوفے کے پیچھے چند قدموں کے فاصلے پر ٹیرس کا گلاس ڈور تھا۔ اتنی بڑی بات نہیں تھی، میں نے تو گارڈ کو منع بھی کیا تھا، مگر میری کوئی سنے تو تب نہ۔ آئس خان کے جھنجھلا کر کہنے پر زرگم خان نے اپنی خون چھلکاتی نیلی آنکھوں سے گھور کر اسے دیکھا، جس کے ماتھے پہ بینڈیج کی گئی تھی، چہرے اور گردن کی خراشوں پہ ٹیوب لگائی گئی تھی، بایاں بازو کو کوہنی سے لے کے ہاتھ تک پٹی سے لپیٹا ہوا تھا۔ تمہارے لیے یہ معمولی بات ہے، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ ہمیں کتنی تکلیف ہوتی، داجی کا کیا حال ہوتا؟ زرگم خان کے دبے دبے لہجے میں گرا کر کہنے پر ارگم نے گہری سانس بھر کے سر آئس خان کے کندھے پہ ٹکا کر، کچھ نہیں ہونا تھا مجھے، ایک معمولی سا ایکسیڈنٹ تھا، آپ اب اس وجہ سے کسی پہ شک کرنے مت بیٹھ جائیے گا۔ آپ کے گارڈ پہلے ہی پتہ لگوا چکے ہیں کہ کس کی گاڑی تھی وہ، روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، اب چھوڑیں اس بات کو، آرام کر لیں، رات سے آئے ہوئے ہیں۔ چھوٹا خان بھی تھک گیا ہے بیچارہ، نہ اسے کچھ کھانے دے رہے ہیں نہ خود کچھ کھایا ہے ابھی تک۔ اگر حویلی آ کر یہی کام میں کرتا تو تب میرے لیے سردار صاحب کا لیکچر تیار ہونا تھا۔
आइस खान के मुस्कुराकर कहने पर ज़रगम की नज़र आइस खान के कंधे से सर टिकाकर आंखें मूंदे अरमगान पर गई, जब जिसे ज़रगम अपनी जगह से देख उठता अरमगान की जानिब बढ़ा। तकिया सेट करके अरमगान खान के कंधे से थामकर दोनों दूसरे तकिए पर सर रखकर लटाया, कम्फर्ट खोलकर अच्छी तरह से अरमगान पर फैलाया। 15 दिन रह गए हैं शादी में, अपनी माँ से बात कर ली तुमने? मुझे नहीं लगता कि अभी तक इन्हें इस बारे में कुछ पता चला है, वरना वो तो क़यामत ले आए। आइस खान की कबर्ड से आइस के हैंग हुए कपड़ों से अपने लिए ड्रेस निकालते हुए कहा, तो आइस खान ने अपनी चॉकलेट ब्राउन आंखों को ज़रगम खान की पुश्त से हटाकर सामने ड्रेसिंग मिरर में नजर आते अपने आइस अक्स पे टका दिया। नहीं, मैंने नहीं बताया, और मैं ना ही इस बात को यहाँ तक आने से रोका हुआ है। अगर ये बात माँ को पता लग गई तो वो किसी भी हद तक जा सकती हैं इस शादी को रुकवाने के लिए। शायद वो खुद को नुकसान पहुँचाने की भी कोशिश कर ले। पहले ही 2 लोग ऑलरेडी इसके खिलाफ हैं, अगर एक और मज़ीद इजाफा हो गया तो शादी हो जाए तो फिर एक साथ देख लेंगे। आइस खान के मद्दम कहका लगाकर कहा तो ज़रगम ने मुस्कुराते हुए सर झटका। ये ना हो शादी के बाद बीवी के सामने इज्जत हो जाए आपकी। मीडिया आइस खान के बंगले के बाहर खड़ी इसका इंतजार कर रही हो कि बीवी के साथ घर आ रहा है। घर पहुंचे तो माँ लात मार कर बाहर फेंक दे, फिर क्या इज्जत रहेगी बीवी और मीडिया के सामने। सोए हुए अरमगान ने नींद से सुरख माइल होती आंखों को वाह करके कहका लगाकर कहा, तो आइस खान ने दांत पीसकर इस बला को देखा। तुम सोए नहीं थे? आइस खान ने दबे दबे लहजे में चिल्लाकर कहा, तो ज़रगम खान नफ़ी में सर हिलाता वाशरूम में घुस गया। सोया हुआ था, मगर मैंने अपने बेफरिश्तों से कहा था कि अगर आप लोगों कोई पर्सनल बात करें तो मुझे सिग्नल दे दें। अरमगान ने अपने दांतों की नुमाइश करते हुए कहा, तो आइस खान के दाएं हाथ का मुक्का बेसाख्ता था, जिस पे अरमगान की नींद भग से उड़ गई। अपने सुर्ख पड़ते नाक को थामे शिकवा किनार नज़रों से आइस खान को देखता तन फन करता दरवाजे की जानिब बढ़ा। अपने पीछे आइस खान के बुलंद कहके की आवाज़ सुन के अरमगान के होंठों पर भी मुस्कुराहट रेंग गई। ये मंजर हदायक शाह के इस्लामाबाद में बने फार्म हाउस का था, जिसकी बैक साइड पे सरसब्ज मैदान पर अकीदत शाह अपने घोड़े पर घुड़सवारी कर रही थी, जबकि बहराम, हुरिया और सलवा शादी की शॉपिंग के लिए गए हुए थे। अपने सफ़ेद घोड़े की बाग पकड़े तेज़ हवाओं से बातें करती वो आगे बढ़ रही थी। अचानक अपने पीछे अजीब से शोर से अकीदत ने गर्दन मोड़ के पीछे देखा तो धक से रह गई, जबकि अकीदत के देखने पर अपनी जीप में बैठे ज़रगम खान ने आंख विंक की, जिस पे अकीदत ने सटपटाकर चेहरे का रुख फेर लिया। बाग को खींचते घोड़े की रफ्तार को तेज़ किया। ज़रगम खान जानता था कि वो इस्लामाबाद में ही होगी, क्योंकि 2 दिन पहले ही तो इसका शो हुआ था। बहराम शाह का न्यूज़ चैनल भी तो इस्लामाबाद ही में ही था, और अकीदत शाह जो बहराम के चैनल के अलावा और कहीं भी काम करने की इजाज़त ना थी। अकीदत के इस शौक का अंदाज़ा बहराम और हदायत को बहुत पहले हो गया था, जिसे देख बहराम शाह भी इस फील्ड का हिस्सा बन गया था। ये इसका शौक नहीं था, मगर अकीदत के लिए इसने किया, क्योंकि वो जानता था कि वैसे इसे कोई इजाज़त नहीं देगा। इसलिए इसने अपना चैनल बनाया। रात दिन की अनथक मेहनत से अब इसका चैनल मुल्क के मशहूर न्यूज़ चैनल के लिस्ट में आता था, और इसमें बराबर की हिस्सेदार अकीदत भी थी, जो कि पहले यूके में, इसके बाद पाकिस्तान की टॉप जर्नलिस्ट थी। न्यूज़ होस्ट करने के अलावा अकीदत ने अपने क्राइम शो सच की आवाज़ का आगाज़ किया। सरगम खान अकीदत की हर एक चीज़ से वाकिफ़ था। वो सती सोच का मालिक नहीं था। जिस तरह इसकी बीवी लोगों की आंखों में आंखें डालकर इनका मुकाबला करती थी, जिस तरह इन जालिमों को बेनकाब करती थी, सरगम खान का सीना फ़ख्र से चौड़ा हो जाता था। मगर कुछ मामलों में वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता था। इस फील्ड में गैर मर्दों का अकीदत के गिर्द होना ज़रगम खान को अंगारों पे घसीट देता था। अकीदत शाह नहीं जानती थी कि वो किस तरह खुद पर जबर किए बैठा है। इस अपने से आगे बढ़ी अकीदत शाह को देख ज़रगम खान की समंदर सी गहरी नीली आंखों में चमक उठी, होंठों पे मानी खेज मुस्कुराहट आई। अकीदत की पुश्त पर एक गहरी निगाह डालकर अपनी जीप की स्पीड तेज़ की। अपने दाएं जानिब अपने बिल्कुल करीब ज़रगम की जीप को महसूस करके अकीदत ने सख्ती से अपने जबड़े बीचे। इसे अंदाज़ा हो गया था कि इसे चिढ़ाने के लिए ये मुकाबला किया जा रहा है। वो नहीं जानती कि वो यहाँ क्यों आया है, मगर जानती थी कि इतना कि अब अकीदत का खून खुशक किए बगैर वो नहीं जाएगा। एक दूसरे से जीतने की कोशिश में पिछले 20 मिनट से वो एक खामोश जंग लड़ रहे थे। अकीदत शाह को जिद से हटता ना देख ज़रगम ने नफ़ी में सर हिलाते जीप को रोका, तो ठंडी चलती हवा में अकीदत शाह का दिलकश कहका गूंजा।
जिसे सुन जरगम खान को अपनी धड़कनें मुंतशिर होती महसूस हुई। इतनी जल्दी हार गए खान? जीप के बाहर खड़े जरगम खान के करीब अपना घोड़ा रोकते तंजिया लहजे में कहा तो जरगम खान के होंठों पे मुस्कुराहट आ गई। रिश्तों में या मोहब्बत के आगे हार जाने वाला हार कर भी जीत जाते हैं। मेरी हार अगर मेरी होने वाली बीवी को जीत की खुशी देती है तो मैं 1000 बार हारने को तैयार हूँ। नजरे अकीदत शाह के सुर्ख पड़ते चेहरे पर टिकाए गंभीर लहजे में कहा तो अकीदत का दिल बेसाख्ता धड़का। हवा के दोष पे चेहरे पे आते बालों को कान के पीछे अड़ासते नजरों का जाविया बदला। अकीदत को समझने का मौका दिए बगैर 2 कदम में फासला समेटते अपने दोनों हाथ अकीदत की कमर के गिर्द लपेटकर इसे घोड़े से उतारकर अपने हसार में लिया। इस अचानक इत्तेफाक पर अकीदत भौंचा कर सी रह गई। फटी फटी आंखों से जरगम खान के संजीदा चेहरे को देखा जो नाक की सेध में चलता फार्म हाउस की जानिब बढ़ रहा था। जरगम नीचे उतारो मुझे, मैं खुद चल सकती हूँ, अकीदत ने दांत कुचकुचाकर कहा। चिल्लाते हुए कहा तो जरगम ने सख्त नजरों से अकीदत को घूरा। नजरें अकीदत की पुरतश नजरों से सरकती गुलाबी भरे भरे होंठों पर आन ठहरी तो जरगम की आंखों में खुमार की सुर्खी उतरी। जरगम की बहकी नजरें महसूस करके अकीदत ने सटपटाकर चेहरे का रुख बदला। फिलहाल तो तुम अपनी कैंची चलती जुबान को बंद रखो, वरना जिस तरह मैं बंद करूंगा तुम्हें पसंद नहीं आएगा। खुद जो डंके की चोट पर हक लेने की बातें करती हो, अगर मैंने अपना हक इस्तेमाल किया तो फिर कहोगी कि रिश्ते की आड़ में दुश्मनी निभा रहा हूँ। जरगम खान के चुभते लहजे को महसूस करके अकीदत ने अपने होंठ बींचकर जरगम खान के संजीदा चेहरे को देखा। नजरें जरगम खान के शर्ट के बटन पे टिका दी। अब हटो भी पीछे, अब जाओ यहाँ से। अकीदत को सोफे पर बिठाकर दाईं जानिब बैठकर अपना बाजू सोफे की पुश्त पे फैलाकर अकीदत को अपने हसार में लिया। जिसे देख अकीदत ने झुंझलाकर कहा तो जरगम ने सख्ती से अपनी मुट्ठी भींची। भाई